نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے رضیہ بٹ کی بہترین تحریروں میں سے ناول لے کے آئے ہیں، جس کو آپ کے لیے پڑھا ہے ثانیہ سید نے۔ اس ناول کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ فصیحہ، رضیہ بٹ کی تحریر، پبلشر کا نام بلیغ الدین جاوید۔ پانچواں حصہ۔ شادی میں صرف 15 دن رہ گئے تھے۔ سامان کی تیاری اور شادی کی دیگر رسومات کی تیاریوں میں نواب صاحب اور بیگم اتنے کھو گئے تھے کہ انہوں نے عظیم، فصیحہ اور ایمی کی کسی بھی معاملات میں دخل نہ دی۔ اب تو نواب صاحب سے بہت کم ملاقات کا موقع ملتا، وہ اکثر مردانے میں ہی رہتے اور شادی کی تیاریوں میں کھوئے رہتے۔ بیگم زیورات، کپڑوں اور دیگر اشیاء کی تیاری میں اتنی مصروف رہتی کہ کسی اور طرف توجہ بھی نہ دے سکتی۔ انہوں نے آخر کار ایک ہی تو بچے کی شادی کرنا تھی، پوتوں کی شادی تک نہ جانے وہ موجود بھی ہوں یا نہ ہوں، پھر کیوں نہ دل کی بڑھاس نکال لی جائے اور دل کھول کر خرچ کیا جائے۔ نواب زادوں کی شادیوں میں جو شان و شوکت ضروری تھی، وہ شان و شوکت تو ہونا چاہیے، ورنہ بقول ان کے ناک کٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ ایک روز چائے پر حسب معمول نواب صاحب بھی موجود تھے۔ ایمی بھی ان کے ساتھ چائے میں شریک تھی۔ نواب صاحب نے کہا، ایمی، ہم نے اس شادی کے پروگراموں میں طوائفوں کے ناچ رنگ کا پروگرام نہیں رکھا۔ مردانے میں قوالی ہوگی اور زنانے میں تم خواتین کو گانا سناؤ گی، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، جیسے آپ کی خوشی، وہ بولی۔ مگر تم نے تو یوں جواب دیا ہے جیسے ناگواری سے یہ سب منظور کر رہی ہو۔ نواب نے کہا، جی نہیں سرکار، وہ بولی، میرا تو کام ہی یہی ہے اور یہ کام نہ کروں گی تو میرا کیا فائدہ؟ شاباش، نواب صاحب نے کہا، اتنا اچھا پروگرام رہے کہ سب کو یاد رہے۔ بہتر سرکار، وہ بولی۔ اور ہاں عظیم بیٹے، اب تم اور فصیحہ کچھ دنوں کے لیے پردہ کر لو بیٹے۔ 15 روز بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے، تمہیں یوں ایک دوسرے کے سامنے نہیں گھومنا چاہیے۔ نواب صاحب نے مشورہ دیا۔ بہتر ابا حضور، عظیم نے کہا۔ ہاں فصیحہ بیٹی، تم بھی اب زیادہ عظیم سے نہ ملا کرو، شادی سے پہلے پردے سے بہت فائدہ ہے۔ نواب صاحب کوئی واضح بات نہ کہہ سکے۔ بہتر چچا حضور، فصیحہ نے شرما کر نظریں نیچی کیے ہوئے جواب دیا۔ نواب صاحب نے پھر بیگم سے کہا، دیکھو بیگم، تم فصیحہ کو اپنے کمرے میں رکھو، اب ان کا پردہ ہونا چاہیے۔ اور ہاں، شادی سے 5-7 دن پہلے انہیں لے کر دوسری حویلی میں چلی جانا، تاکہ بارات دھوم دھام سے وہاں سے روانہ ہو اور فصیحہ کو بیاہ کر لا سکیں۔ جی بہتر، بیگم نے جواب دیا۔ پھر وہ عظیم سے بولیں، عظیم بیٹے ایک بات سنو، اور وہ یہ کہ تم اب میرے کمرے میں نہیں آؤ گے، اور ضرورت محسوس ہو تو آواز دے کر مجھے بلا لینا، بغیر اجازت مت آنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے امی حضور؟ عظیم نے کہا۔ بیٹا ماں کے کمرے میں اجازت لے کر آئے؟ ہاں بیٹا، ماں نے کہا، صرف چند روز کی ہی تو بات ہے، اس کے بعد تم پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ ایمی خاموش تھی، جیسے اسے سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ فصیحہ کا چہرہ خوشی اور شرم کے ملے جلے جذبات سے تمتما رہا تھا۔ عظیم نظریں جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ امی حضور نے کہا، فصیحہ تم اپنا ضروری سامان میرے کمرے میں لے جاؤ، صرف کپڑے اور اسی قسم کا عام سامان، باقی سامان لانے کی ابھی ضرورت نہیں۔ جی بہتر چچی حضور، فصیحہ نے کہا۔ اب مجھے امی کہا کرو، بیگم نے کہا۔ بیٹی رشتے بدل جایا کرتے ہیں، اور اپنے چچا کو ابا حضور کہا کرو، سمجھ گئی نا؟ جی بہتر امی حضور، اس نے کسی قدر جھجک کر کہا اور شرما کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ایمی اپنے کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئی اور عظیم اٹھ کر مردانے میں چلا گیا، جہاں وہ نواب صاحب سے شاید کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ نواب صاحب اپنے دوستوں میں بیٹھے ان افراد کی فہرست لکھوا رہے تھے جن کو شادی پر مدعو کیا جانا تھا۔ انہوں نے عظیم کو دیکھ کر کہا، آؤ بیٹے بیٹھو۔ وہ آرام سے بیٹھ گیا۔ نواب صاحب نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر بولے، کیا کوئی مجھ سے کام ہے؟ کوئی بات کرنی ہے بیٹے؟ نہیں ابا حضور، اس نے جواب دیا، بس یوں ہی چلا آیا تھا۔ نواب صاحب پھر کام میں مصروف ہو گئے اور عظیم نے نواب صاحب سے جو بات کہنا تھی اسے دل میں چھپائے واپس چلا آیا۔ جو ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا ایمی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ آرام سے کرسی پر نیم دراز تھی۔ اس کی آہٹ پا کر وہ چونک پڑی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عظیم نے دیکھا کہ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے دھبے تھے، جیسے وہ ابھی ابھی رو کر آئی ہو، اور وہ بے حد غمگین تھی۔ اس نے کہا،
میں ایک بات کرنے آئی ہوں۔ فرمائیے، اس نے پیار سے کہا۔ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آئیے، اب میں زیادہ دنوں یہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ابھی تو آپ میرا حال پوچھنے آتے ہیں، فصیحہ سے شادی کے بعد شاید آپ مجھے بھول جائیں۔ عین اس وقت پر میں کہاں جاؤں گی؟ بابا کے پاس کم از کم کوئی میرا دکھ سننے والا تو ہوگا۔ ایمی نے روحان سی آواز میں کہا، میں ضرور تمہاری بات سنتا اور مانتا، مگر افسوس میری سماعت، سوچ اور ہر بات پر دوسروں کا پہرا ہے۔ اب تم بھی ہو جو ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ عظیم نے کہا، تم نے تو ہمیشہ ساتھ دینے اور پیار نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ کے پیار کی نشانی میرے پاس ہے، جو بہت جلد میری گود میں آ کر آپ کی یاد دلاتی رہے گی۔ ایمی نے جواب دیا۔ نہیں ایمی، نہیں، وہ چلایا، تم نہیں جاؤ گی، مجھے تم سے پیار ہے، میں تمہیں کھو کر پاگل ہو جاؤں گا۔ اور میرا بچہ؟ نہیں، وہ نواب زادہ ہے، بے شمار زمینوں اور جائیداد کا وارث، وہ خانہ بدوشوں کے ساتھ در بدر نہیں بھٹک سکتا، وہ اسی حویلی میں شان و شوکت سے پرورش پائے گا، اور تم بھی اس کے پاس رہو گی۔ تو سرتاج، یہ ڈرامہ اور کب تک چلے گا؟ ایمی نے پوچھا۔ میں ذہنی توازن کھو دوں گی، خود پر قابو رکھو ایمی، وہ بولا۔ میرا دل کہتا ہے حالات ضرور درست ہو جائیں گے۔ خدا کرے ایسا ہو جائے، ایمی نے دعا کی، اور عظیم نے اسے بازوؤں میں لے لیا۔ اس کا بھی دل بھر آیا، اور وہ عظیم کے سینے سے لگ کر سسک کر رو پڑی۔ قدرت نے اس سے نہ جانے کیسا بدلہ لیا تھا کہ وہ ماں بننے سے پہلے شوہر کو گنوا رہی تھی۔ کاش بچہ فصیحہ کی شادی سے پہلے پیدا ہوا ہوتا تو وہ حالات کا رخ بدل دیتی، ایمی نے دل میں کہا، مگر پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ تو زبان بند رکھنے کا وعدہ کر چکی ہے۔ شادی میں 6 روز باقی تھے، اور اگلے روز فصیحہ نے دوسری حویلی میں جانا تھا جہاں اس کی بارات جانی تھی، اور اس نے دلہن بن کر جہاں سے رخصت ہونا تھا۔ دراصل وہی حویلی اس کے والد کی ملکیت تھی۔ والد کی وفات سے پہلے وہ اسی حویلی میں رہا کرتی تھی، اور اسی جگہ پیدا ہوئی، اور اسی جگہ سے اس کی ماں اور باپ کے جنازے نکلے تھے، اور 6 روز بعد اسی حویلی سے اس نے دلہن بن کر رخصت ہونا تھا۔ اس نے وہیں سے نئی زندگی کا اظہار کرنا تھا۔ ایک ایک دن اس کے لیے ایک سال ثابت ہو رہا تھا۔ لمحات کو وہ انگلیوں پر گنتی رہی تھی۔ وقت تھا کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا، اور اسے اس وقت کا انتظار تھا جب وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوگی اور اس کے سپنوں کا شہزادہ عظیم اس کا گھونگھٹ اٹھا کر کہے گا، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، کاش تم یوں ہی بیٹھی رہو اور میں تمہیں یوں ہی دیکھتا رہوں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی کسی وقت عظیم سے ملے گی، اور شادی سے پہلے منگیتر کی حیثیت سے یہ اس کی عظیم سے آخری ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد تو عظیم اس کی تنہائیوں کا ساتھی ہوگا، اور اس کا مجازی خدا، اس کے جسم و جان کا مالک۔ اور پھر رات کے ابتدائی حصے میں اسے ایک موقع ہاتھ آ گیا جب اس نے بیگم صاحبہ سے کہا، امی حضور، اندر گرمی محسوس ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اوپر کمرے میں سو جاؤں۔ اکیلی ہی سونے کا دل چاہتا ہے، بیگم نے کہا۔ نہیں امی حضور، فصیحہ نے کہا، آپ بھی اگر چاہیں تو میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی جائیں۔ نہیں بیٹی، بیگم نے کہا، تم جوان ہو، تم اوپر جاؤ، مجھے تو یہ سیڑھیاں ہی چڑھنے سے خوف آتا ہے۔ ہاں، دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ بہتر امی حضور، فصیحہ نے جواب دیا۔ اس نے ملازمہ کو بلایا اور اپنا بستر اوپر بچھانے کا حکم دیا۔ ملازمہ نے اس کا بستر اوپر بچھا دیا۔ پھر اس نے کاغذ اور قلم نکال کر ایک رکا لکھا، وہ عظیم کے نام تھا۔ اس نے لکھا، شادی سے پہلے آخری ملاقات کرنا ہو تو میں اوپر والے کمرے میں تنہا ہوں اور آپ کی منتظر ہوں، تشریف لے آئیے، صرف آپ کی، فصیحہ۔ اس نے ملازمہ سے کہا، یہ رقعہ احتیاط سے عظیم کو دے آؤ، اور ہاں دیکھو کسی سے کہنا نہیں۔ ملازمہ نے مسکرا کر وہ رقعہ لے لیا۔ وہ جانتی تھی کہ رقعے میں کیا لکھا ہے۔ اس نے رقعہ عظیم کو لے جا کر دے دیا اور بولی، فصیحہ بی بی نے دیا ہے سرکار۔ فصیحہ نے؟ عظیم نے حیران ہو کر رقعہ پڑھا، اور عبارت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دل میں کہا، تو فصیحہ کو پھر ملاقات کی سوجی ہے، بیچاری بھولی لڑکی، کیا جانے اس کا عظیم صرف اس کا نہیں کسی اور کا بھی ہے، اس پیار میں اور بھی کوئی حصہ دار ہے۔ بہرحال وہ بھی تو پیار کرنے والی لڑکی ہے، اسے ان باتوں سے کیا، وہ مجھے چاہتی ہے اور دیوانہ وار چاہتی ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا ملاقات سے انکار کر دے، مگر پھر اس نے ملاقات کرنا ضروری خیال کیا۔ اس نے خود سے کہا، اس کا دل توڑنا بھی تو اچھی بات نہیں۔ چنانچہ وہ اوپر کے کمرے میں گیا اور دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، فصیحہ نے اندر سے کہا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا، وہ مسکرا کر بولا۔ جی، وہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے ضرور ملنا چاہیں گے۔ وہ بے حد شرما کر اٹک اٹک کر کہنے لگی،
बहरहाल कुछ भी हो, तुमने मिलना चाहा, मैं आ गया। अजीम ने कहा। फरमाइए क्या हुक्म है? कुछ नहीं, इसने कहा। इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और कोई बात भी बनाए ना बनती थी। अजीम ने कहा, नीचे मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, वहाँ ज़्यादा इत्मीनान से बात करेंगे। और वापस अपने कमरे में आ गया। इसने मुलाजमा से कॉफ़ी लाने का कहा। मुलाजमा कॉफ़ी रख कर चली गई, मगर इतनी देर गुजर जाने के बावजूद जब फसीहा ना आई तो इसे तशवीश हुई। इसने सोचा, मुझे देखना चाहिए क्या बात है, फसीहा क्यों नहीं आई। ऐन इस वक्त जब वो ऊपर जाने वाला था, इसके दरवाजे पर आहट हुई और फसीहा अंदर दाखिल हुई। वो छोटे छोटे कदम उठाती शर्माती हुई आहिस्ता आहिस्ता आई। ओह दुल्हन साहिबा, तशरीफ़ ले आई, अजीम ने शरारत से कहा। देखिए, वो बोली, अगर आपने मजाक किया तो मैं वापस चली जाऊंगी, मुझे ऐसी बातों से शर्म आती है। तो चंद रोज़ बाद जब सब ये बात कहेंगे तो शर्म नहीं आएगी क्या? अजीम ने शरारत से कहा। तब की तब देखी जाएगी, फसीहा ने कहा। बैठ जाइए और अपने हाथ से कॉफ़ी पिलाइए, अजीम ने कहा। जी? वो चौंक गई। इसे इस दिन का वाक़या याद आ गया जब अजीम ने कहा था कि जाओ अपने हाथ से कॉफ़ी तैयार करके पिलाओ, और इसने कॉफ़ी तैयार करते करते अपना हुलिया बिगाड़ लिया था। जी कॉफ़ी आ चुकी, सिर्फ प्यालियों में भर कर पिलाइए, अजीम ने कहा। ओह, वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। कुछ रोज़ बाद तो इन आँखों से भी पिया करेंगे, अजीम ने कहा। तो क्या मेरी आँखें कॉफ़ी खाना है? फसीहा ने शरारती अंदाज में कहा। जो आप इनसे पिया करेंगे ये तब बताएंगे, पहले नहीं, अजीम ने कहा। फसीहा ने कॉफ़ी प्यालियों में डालकर पेश की और अजीम उसे पीने लगा। फिर इसने कहा, हनीमून कहाँ मनाने का ख्याल है? जहाँ आप ले जाएं, फसीहा ने जवाब दिया। पहाड़ पर प्रोग्राम कैसे रहेगा? अजीम ने पूछा। बड़ा मज़ा आएगा, ईमी को भी ले जाएंगे। जी? वो चौंक कर उठकर खड़ी हो गई। क्या बात हुई? अजीम ने कहा। क्या वो डाइन है जो तुम्हें खा जाएगी? तो क्या इतने घरेलू प्रोग्रामों में भी अब ईमी साथ रहा करेगी? फसीहा ने कहा। मैंने तो यूं ही कहा था, मेरा ख्याल था तुम्हारा दिल बहला रहेगा। मेरा दिल बहलाने को आप जो साथ होंगे, वो इसी अंदाज से बोली। मैं ऐसे हालात में ईमी की मदाखलत बल्कि इसका जिक्र भी पसंद नहीं करती। अजीम ने खामोशी में ही मसलहत ख्याल किया। फिर इसने कहा, शतरंज की बाजी चलेगी? नहीं, फसीहा ने जवाब दिया। क्यों? अजीम ने पूछा। क्या हर्ज है आखिर? अब हमारे पास हारने को क्या है? एक दिल था, वो तो हार दिया, अब शतरंज पर किस चीज़ की बाजी लगाई जाए? फसीहा ने कहा। अजीम सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। फसीहा ने कहा, अब मैं जाती हूँ, नींद आ रही है। अच्छा शब खैर, अजीम ने कहा। फसीहा रुखसत हो गई और अजीम ईमी के क्वार्टर में उसे इतला देने के लिए चला गया कि वो इसके कमरे में आ सकती है। अब फसीहा इसके पास नहीं है। ईमी जाग रही थी और इसी इंतज़ार में थी कि कब इसका महबूब इसे बुलाने आएगा। बेगम और फसीहा दूसरी हवेली में मुंतकिल हो गई और घर में सिर्फ ईमी, नवाब साहब और अजीम रह गए। मुलाजमा की बात दूसरी थी। नवाब साहब तो रात को मर्दाने में सोते थे, इसलिए ईमी और अजीम के लिए ये चंद रोज़ नेमत अजीम साबित हुए। फसीहा के इस दुनिया में चचा और चची के अलावा और कौन था? इन्होंने ही तो इसकी शादी की भी रसूमात अदा करनी थी, इसलिए बेगम माँ बनकर फसीहा को बेटे के साथ रुखसत करने वाली थी। इसी दौरान हवेली में एक नई बात हो गई जिसने ईमी और अजीम का राज फाश कर दिया। इस शाम जब नवाब साहब और अजीम खाने से फारिग हो चुके तो नवाब साहब और अजीम मर्दाने हिस्से में बाहर चले गए। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं, जहां वो मुख्तलिफ इंतजामात में खो गए और अजीम अपने कमरे में वापस आ गया। इसे ख्याल आया कि तन्हाई के ये लम्हात, जबकि घर में कोई बास पुरस करने वाला नहीं है, क्यों ना पूरी आज़ादी से ईमी के साथ गुजारी जाए। चनाचे जब काफ़ी रात गुजर गई तो अजीम ने ईमी को बुलाने का फैसला किया। वो चुपके से अपने कमरे से निकला और ईमी के क्वार्टर की जानिब चला गया। खुदा की कुदरत, नवाब साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आई। बेगम तो घर पर नहीं थी। उन्होंने सोचा क्यों ना अजीम से कहा जाए कि वो तलाश कर दे। चुनाचे जो ही वो राहदारी के पास पहुंचे, उन्हें अजीम ईमी के क्वार्टर की जानिब जाता हुआ दिखाई दिया। हर दूरंदेश बाप की तरह जो जवान औलाद को किसी तरीके से समझाने का आदी हो, नवाब साहब ने भी उसे आवाज़ न दी और खामोशी से अंधेरे में होकर सब कुछ देखने लगे। अजीम ईमी के क्वार्टर के पास जाकर ज़रा ठटका, इधर उधर देखा, दरवाज़ा अंदर से बंद था। ईमी सो रही थी। अजीम ने यह तसल्ली करके कि कोई देख न रहा हो, आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई न दी। इसने 2-3 बार दस्तक दी और जब ईमी ना जागी तो इसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। ईमी की आंख खुल गई। इसने आंखें मलते हुए अंदर से पूछा, कौन है इस वक्त?
میں ہوں ایمی، عظیم نے دروازے کے پاس منہ لے جا کر آہستہ سے کہا، دروازہ کھولو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ آپ؟ وہ بولی۔ ہاں، عظیم نے کہا، میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوں اور حویلی میں اور کوئی بھی نگرانی کے لیے نہیں ہے۔ اپنا دروازہ بند کر کے میرے کمرے میں آؤ۔ بہتر، اس نے اسی قدر کہا اور عظیم پلٹ آیا۔ نواب صاحب حیرت سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ عظیم نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند نہ کیا بلکہ کھلا رہنے دیا۔ کچھ دیر بعد نواب صاحب نے دیکھا ایمی اپنے کوارٹر سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنا خانہ بدوشوں والا وہی لباس پہن رکھا تھا جو خانہ بدوش لڑکیاں سوتے وقت استعمال کرتی ہیں۔ وہ عظیم کے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ نواب صاحب کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا؟ انہوں نے سوچا، تو عظیم اسی وجہ سے خانہ بدوش لڑکی کی اس قدر حمایت کرتا تھا، تو عظیم نے ایمی سے ناجائز مراسم پیدا کر لیے ہیں۔ پھر انہیں خیال آیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عظیم ایسا نہیں کر سکتا، بس ایمی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوگا، تنہائی میں دل اچاٹ ہو گیا ہوگا۔ نواب صاحب کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے پہلے تو سوچا کیوں نہ عظیم سے پوچھا جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر پھر انہوں نے خاموشی میں ہی مصلحت خیال کی اور واپس لوٹ آئے۔ کافی دیر وہ چپ چپ سے بیٹھے رہے۔ ان کا دل کسی بھی صورت چین نہیں پاتا تھا۔ انہوں نے بار بار عظیم سے باز پرس کرنے کے بارے میں سوچا، مگر پھر مصلحت کے تحت خاموش ہو گئے۔ جوان اولاد سے جب کہ اس کی چند روز بعد شادی ہونے والی تھی، وہ ایک ایسے مسئلے پر باز پرس کر کے جس کا حل وہ تلاش کر سکتے تھے، نہ تو خود شرمندہ ہونا چاہتے تھے اور نہ اسے شرمندہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف کمرے میں عظیم ایمی سے کہہ رہا تھا، یہ چند روز غنیمت ہیں، جب تم میرے پیار کی تنہا وارث ہو، اس کے بعد اس میں ایک اور حصے دار آ جائے گا۔ ایمی افسردہ سی تھی۔ اس نے کہا، کاش ایسا نہ ہوتا، مگر اب کیا ہے، وقت گزر چکا اور نہ تو اب آپ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، عظیم نے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، ایمی نے کہا، ذرا صبر کیجیے، پہلے کافی کا ایک پیالہ پئیں گے۔ اوہ، عظیم نے کہا، میں بھول گیا تھا۔ بہرحال تم انتظار کرو، میں باورچی سے کافی منگوانے کا کہتا ہوں۔ عظیم چلا گیا اور ایمی انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد باورچی کافی لے کر آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ عظیم نے کافی کی ٹرے خود تھام لی اور میز پر رکھ دی اور دروازہ بند کر دیا۔ ایمی کافی بنانے لگی۔ کافی پینے کے بعد کوئی ناخوشگوار بات نہ ہوئی۔ کافی پی کر عظیم نے اسے پھر بازو میں لے لیا۔ کتنی اچھی ہو تم ایمی، بہت بے صبرے ہو، اس نے مسکرا کر اور کسی قدر شرم سے جواب دیا۔ ذرا بھی خود پر کنٹرول نہیں۔ کیا کروں جب تم سامنے آتی ہو، نہ جانے صبر کا دامن کیوں ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، عظیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ پہلے بتی بجھا لیں، ایمی نے کہا۔ اوہ، عظیم نے کہا، نہ جانے مجھے یہ بھول جانے کی عادت کیوں ہے۔ شاید فصیحہ اس عادت کا برا نہ منائے، ایمی نے کہا، مگر مجھے شرم آتی ہے۔ عظیم ہنس پڑا اور بولا، تم عورتوں کو ہر نازک موقع پر دوسری حریف عورت کا خیال نہ جانے کیوں آ جاتا ہے۔ اور ایمی صرف ایک لمبی سانس لے کر رہ گئی۔ نواب صاحب نے بھی جب دیکھا کہ ایمی ابھی عظیم کے کمرے میں ہے اور کمرے کی بتی گل ہو چکی ہے تو وہ غصے سے کھول اٹھے۔ جوان بیٹے کو وہ یوں منمانی کرنے کی اجازت نہ دے سکتے تھے۔ انہوں نے عظیم کو راہ راست پر لانے اور بر وقت غلط حرکت سے بچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا، اسے کیا حق حاصل ہے کہ فصیحہ کا حق کسی اور کو دے؟ اس کی تنہائیوں کی ساتھی صرف فصیحہ ہے، وہ چند روز بعد اسے مل جائے گی۔ پھر وہ اتنا بے صبرا کیوں ہے؟ وہ تیزی سے اٹھے، ارد گرد دیکھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ آہستہ سے عظیم کے کمرے کے قریب جا کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ عظیم نے کہا، کم وقت کس وقت آن ٹپکا؟ کون ہے؟ ایمی ڈر گئی اور اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ باورچی، عظیم نے دہرایا، برتن لینے آیا ہوگا۔ اوہ، ذرا اسے دروازہ کھول کر اسے برتن دے دیں اور کہیے مجھے پانی کا ایک گلاس پلائے۔ بہتر، عظیم نے جواب دیا اور دروازہ کھولنے کو لپکا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا وہ حیران رہ گیا۔ آپ ابا حضور؟ ہاں، نواب صاحب نے غصہ ضبط کر کے کمال اطمینان سے جواب دیا۔ سوچا تم بھی ابھی جاگ رہے ہو، کیوں نہ 2-4 منٹ تمہارے ساتھ باتیں کروں، شاید تم بھی اداس ہو گئے ہوگے، تمہاری ماں جو گھر پر نہیں۔ انہوں نے عظیم کو دروازے سے پرے کرتے ہوئے کہا۔ عظیم نے جب نواب صاحب کو اندر داخل ہونے کے موڈ میں دیکھا تو بولا، ابا حضور، میں تو بس اب سونے جا رہا ہوں، آپ بھی آرام کیجیے نا۔ نواب صاحب نے کوئی بات نہ سنی اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ ایمی نے بھی سب بات سن لی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ دروازے پر نواب صاحب موجود ہیں۔ اس نے اس سے پہلے کہ نواب صاحب اندر داخل ہوں اپنا لباس درست کر لیا اور سنبھل کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ نواب صاحب نے کہا، اوہ،
تم یہاں ہو؟ عظیم بیٹے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ابا حضور، وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں اکیلا بور ہو رہا تھا تو سوچا ایمی کو بلا لوں، باتیں بھی ہوں گی اور دل بھی لگا رہے گا۔ ٹھیک ہے، نواب صاحب نے کہا، مگر عظیم بیٹے، میں نے تمہیں ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی ایسی بات یا حرکت مت کر بیٹھنا کہ خاندان کی رسوائی کا سوال سامنے آ جائے۔ ابا حضور، میں نے ایسا نہیں کیا، عظیم نے شرمندگی سے جواب دیا۔ آپ، بہرحال اچھا نہیں ہوا، انہوں نے کہا۔ ایمی تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ جی، وہ کانپ رہی تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، نواب صاحب نے دہرایا۔ ایمی چپکے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عظیم نے دیکھا اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نواب صاحب نے کہا، تمہاری شادی میں 3 روز باقی ہیں، اس دوران تمہیں ایسی کوئی حرکت نہ کرنی چاہیے تھی جس سے تمہارا کردار داغدار ہو۔ تم نے ایمی کو اپنے کمرے میں بلا کر اچھا نہیں کیا۔ ابا حضور، وہ شرمندگی سے بولا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ مطمئن رہیں، میں نے بس خاموش رہو، نواب صاحب نے کہا۔ اب ایمی سے ملنے یا بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ عظیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ نواب صاحب پھر بولے، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم اسے دانستہ جانے نہیں دیتے، اب یہ شک یقین میں بدل گیا ہے۔ تم نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا کرتا تو ہم اسے کبھی معاف نہ کرتے۔ یہ تم ہو جسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ہمیں اس لڑکی کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کرنا ہی ہوگا۔ ابا حضور، عظیم نے کہا، میری شادی تک اسے یہیں رہنے دیں۔ کیوں؟ نواب صاحب نے غصے سے پوچھا، تمہیں اس سے کیا دلچسپی ہے؟ جی کچھ نہیں، عظیم نے جواب دیا، میرا مطلب ہے خوشی کا موقع دیکھ کر جہاں چاہیے گا بھیج دیجیے گا، ہم جو مناسب خیال کریں گے وہی کریں گے۔ تم اب اس بارے میں کوئی بات مت کرو ورنہ ہمیں غصہ آ رہا ہے۔ عظیم خاموش ہو گیا اور نواب صاحب بھی چلے گئے۔ ایمی اپنے کمرے میں کروٹیں بدلتی رہی، اسے کسی بھی طرح نیند نہ آ رہی تھی۔ اس کا سکون چھن گیا تھا اور ایک ہی خیال ذہن میں گھوم رہا تھا، نواب صاحب نے نہ جانے عظیم سے کیا سلوک کیا، اسے نہ جانے کون سی سزا دی جائے۔ مگر نواب صاحب اپنے تمام تر قدامت پسندانہ خیال کے باوجود اتنے کم عقل نہ تھے کہ حالات کو قابو سے باہر ہونے دیتے۔ انہوں نے کسی سے کچھ بھی نہ کہا اور دوسری صبح جب وہ چھپ کر ملے تو ایمی نے کہا، ابا حضور نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے ہماری ملاقات پر پابندی لگا دی اور اب شادی کے بعد تمہیں یہاں سے چلتا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ سرتاج ایسا نہ ہونے دیں، وہ رو پڑی، ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گی، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی اور نہ ہی تم نے گناہ کیا ہے، حوصلہ مندی سے کام لو ایمی، عظیم نے جواب دیا۔ آپ نے ابا حضور سے کہہ کیوں نہیں دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور مجھے حق حاصل ہے کہ جب اور جس وقت چاہوں آپ سے ملوں؟ ایمی نے کہا، میں نے کہنے کی کوشش کی تو بہت، مگر کہہ نہ سکا ایمی، عظیم نے جواب دیا۔ کوئی آ رہا ہے، عظیم نے کہا، اب جاؤ کہیں ابا حضور نہ ہو، اور ایمی چلی گئی۔ آنے والی بیگم صاحبہ تھیں جو ابھی ابھی آئی تھیں۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ نواب صاحب نے سب کچھ دیکھ کر اور ایمی اور عظیم کے حالات جان کر بھی کوئی دخل نہ دیا، اور انہوں نے سوچا چند روز کے بعد جب فصیحہ آ جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ ایمی بھی وہیں رہی اور عظیم سے بھی کوئی باز پرس نہ کی گئی۔ شادی کے موقع پر گھر میں بڑا ہنگامہ رہا۔ نواب صاحب اور ملازموں کی فوج تھی جو کام کرتی پھر رہی تھی۔ اس موقع پر بھلا ایمی کو کون بلاتا؟ کسے اتنی فرصت تھی کہ وہ ایمی سے جا کر کہتا کہ تم تیار ہو کر بارات کے ساتھ چلو؟ بارات پورے اہتمام اور شان سے چلی، 4 گھوڑوں کی بگی پر جسے پھولوں کی چادروں سے لاد دیا گیا تھا۔ عظیم دولہا بنا بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ نواب صاحب بھی تھے۔ بیٹی کی شادی کی خوشی میں انہوں نے بھی پھولوں کے ہار پہن رکھے تھے۔ بگی کے ارد گرد بے شمار ملازم چل رہے تھے اور اس سے پیچھے بھی بے شمار بگیاں تھیں، موٹریں تھیں، کاریں تھیں، اور بے شمار لوگ ایسے تھے جو صرف بارات کی شان دیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ سب سے آگے آگے آتش بازی چھوڑی جا رہی تھی اور یہ آتش بازی والے بھی بارات کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس کے بعد بینڈ باجا تھا جو مختلف دھنیں بجا رہا تھا اور فرمائشی گانوں پر باجے والوں کو اس قدر روپیہ دیا جا رہا تھا کہ وہ حیران تھے اور خدا سے دعا کر رہے تھے کہ ایسی شادیاں روز ہوں۔ اور سب سے دلچسپ وہ کنیزیں تھیں جو دلہے کی بگی کے ارد گرد اور باقی باراتیوں اور سواریوں کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھیں اور ان پر پھولوں کی بارش کر رہی تھیں۔ باراتیوں پہ بار بار روح کے اوڑا جس میں عطر گلاب کی آمیزش تھی چھڑکا جا رہا تھا، اور اسی اہتمام سے جب بارات دلہن کے گھر پہنچی تو دلہا کی ماں بیگم صاحبہ دہلیز پر موجود تھیں۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ بےتاب ہو گئیں۔ بیٹے کو دلہا بنا دیکھنے کی تمنا ان کے دل میں مچل رہی تھی۔
انہوں نے عظیم کو حویلی میں بلایا اور اس کی خوب بلائیں لی. پھر خدام کو انعامات تقسیم کرنے کے بعد وہ دلہے سے رخصت ہو کر دلہن کے پاس چلی گئیں. 16 سنگھار کیا. پیش قیمت سرخ چوڑا پہنے فصیحہ بڑے کمرے میں جسے دلہن کے لیے خاص طور پر سجایا گیا تھا بیٹھی تھی، اور اس کے پاس اس کی بے شمار سہیلیاں اور رشتہ دار خواتین تھیں. تحفوں کے انبار لگے ہوئے تھے. گویا کمرہ چھپ گیا تھا اور وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی. اور جب اس نے شہنائیوں کی آواز سنی اس کا رواں رواں جھوم اٹھا. عظیم اسے لینے آن پہنچا تھا زندگی بھر کے لیے. اب تمام دوریاں، تمام حجاب اور تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، اس نے سوچا اور خود ہی مسکرا دی. حویلی کے سامنے والے بڑے پنڈال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور مہمانوں کے لیے صوفے بچھے ہوئے تھے. مہمانوں کو ان پر بٹھایا گیا اور بڑے اہتمام سے صحرا بنانے والے نے صحرا پیش کیا. نواب صاحب نے خاندان کے ایک اور بزرگ سے مل کر عظیم کی صحرا بندی کی، اور مبارکبادی کے طوفان میں ان کے ایک مصاحب نے صحرا پڑھا. اور پھر صحرے پڑھنے اور تحسین کے کلمات سننے کے بعد نواب صاحب نے مولوی صاحب کو اجازت دی کہ دلہن سے اجازت لے آویں. فصیحہ سے اجازت لینے میں 5 منٹ لگے اور پھر عظیم نے بھی نکاح پڑھا. جو ہی اس نے قبول کہا، اسے یوں معلوم ہوا جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے ہوں. اسے خود پر بے حد غصہ آیا، جیسے دنیا بھر کی ہر چیز اسے ملامت کر رہی ہو. اور جب مبارکبادوں کا شور اس کی طرف بڑھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ تمام لوگ اسے لعنت اور ملامت کر رہے ہوں. اسے ہر شخص کا چہرہ ایسے دکھائی دیا جیسے وہ اس کا مذاق بڑے اچھے انداز میں اڑا رہا ہو. وہ گھبرا گیا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا. اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا. نواب صاحب نے یہ سب دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئے. کیا ہوا بیٹے، کیا ہوا؟ انہوں نے تیزی سے پوچھا، اور لوگ بھی ارد گرد سے جمع ہو گئے اور اسے پنکھا کرنے لگے. جلدی جلدی اسے پانی پلایا گیا اور طبیعت ذرا سنبھلی. کیا بات تھی؟ نواب صاحب نے گھبرا کر پوچھا. کچھ نہیں ابا حضور، عظیم نے کہا. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں. نواب صاحب ایک لمبی سانس لے کر رہ گئے. نواب صاحب کے ایک دوست نے کہا، بھئی گرمی سے گھبرا گیا ہے، اس کے ارد گرد اتنا ہجوم نہ ہونے دیں، آخر نواب زادہ ہے، نازک مزاج. اور نواب صاحب مسکرا دیے. عظیم نے دیکھا ایمی حویلی کے دروازے پر کھڑی اسے دلہا بنے دیکھ رہی تھی. اس کا رنگ زرد تھا، چہرے پر اداسی تھی اور ایمی کی معصوم آنکھوں میں آنسوں کے جھلملاتے تارے عظیم کو صاف دکھائی دیے. وہ کچھ نہ بول سکا اور زیادہ دیر اس سے نظریں نہ ملا سکا. اس نے منہ پھیر لیا اور ایمی بھی اندر چلی گئی. کھانے کی دعوت تک عظیم بدل چکا تھا. دنیا کے ہر انسان کی مانند نئی نویلی دلہن کا چاؤ اس کے دل میں بھی تھا، اور وہ شدید انتظار کر رہا تھا کہ کب اسے اندر بلایا جائے اور رونمائی کے موقع پر وہ فصیحہ کو دلہن بنی دیکھے. اپنی دلہن. پرتکلف کھانے میں بہت وقت لگا، اور جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو بیگم نے اندر سے نواب صاحب کو کہلا بھیجا کہ اب عظیم کو اندر لے کر آئیے گا، کیونکہ اندر خواتین اس کا انتظار کر رہی تھیں. نواب صاحب تو اس پیغام کا انتظار ہی کر رہے تھے. وہ جلدی سے عظیم کو اندر لے گئے. عظیم پر بے شمار روپے برسائے گئے. سلامی کے روپوں سے اس کی جیبیں بھر گئیں اور بیگم صاحبہ بار بار اس کی بلائیں لے رہی تھیں. پھر اسے فصیحہ کے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں فصیحہ کے پاس بٹھا کر ایک شیشے میں دونوں کو ایک دوسرے کی شکل دکھائی گئی. ایک دوسرے کو شیشے میں دیکھ کر دونوں مسکرا دیے اور ساتھ ہی سب خواتین کہکا مار کر ہنس پڑی. تمام رسومات انتہائی وقار سے سر انجام دیے گئے. اس کے بعد بارات کی روانگی ہوئی. بند بگی جس میں فصیحہ، عظیم اور بیگم صاحبہ سوار تھی، اسے خوب سجایا گیا تھا، اور یہ دلہے کی گاڑی تھی. نواب صاحب دوسری بگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھے. واپسی پر بھی وہی کچھ ہوا جو بارات کی آمد پر ہوا تھا. نواب صاحب نے خود بہو کو حویلی میں داخل کرایا، اور یہاں بھی ابتدائی رسومات کی ادائیگی کے بعد چونکہ رات ہو چکی تھی، مہمانوں کو پھر کھانا کھلایا گیا، اور اس کے بعد فصیحہ کو عظیم کے کمرے میں بھیج دیا گیا، جہاں اس کے لیے دلہن کی سیج کا بندوبست تھا. اس رات قوالی کا پروگرام تھا. عظیم بھی اس میں شریک ہوا، جبکہ فصیحہ عظیم کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی. انتظار کا ایک ایک لمحہ سال کے برابر معلوم ہوتا تھا. عظیم بہت دیر تک قوالی سنتا رہا، اور رات گئے جب قوالی کا پروگرام ختم ہوا تو عظیم کی والدہ نے کہا، بیٹے اب جاؤ اپنے کمرے میں، دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. وہ کسی قدر شرما گیا اور پھر بولا، جو حکم امی حضور. اور ماں اسے دلہن کے کمرے میں داخل کر کے دروازہ بند کر کر واپس لوٹ گئیں. سب تھکے ہوئے تھے، اس لیے اتنی رات گئے نیند سے سبھی کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں. صرف عظیم اور فصیحہ 2 افراد ایسے تھے نیند جن سے کوسوں دور تھی، اور 2 پیاسوں کی مانند جنہیں ٹھنڈا پانی ملنے والا تھا. وہ ایک دوسرے کی قربت کا انتظار کر رہے تھے.
और एक तीसरी शख्सियत ईमी थी जो अपने क्वार्टर में गुमसुम बैठी थी। वो खामोश थी, इसने कोई भी शिकायत ज़बान से अदा ना की, मगर आंखों से बहते हुए आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। मगर वो मजबूर थी, इसका महबूब आज किसी और का हो गया था, इसके प्यार में शरीक पैदा हो गई थी। और इस तरफ अजीम फसीहा का घूंघट उठाए उसे कह रहा था, कितने अरमानों से ये दिन देखा है। और फसीहा सिर्फ मुस्कुरा दी। नए शादी के शौक और फसीहा की कुर्बत ने अजीम के दिल में ईमी का ख्याल वक्ती तौर पर महव कर दिया था और वो अपनी नई दुल्हन में खोकर रह गया था। और अब फसीहा को भी अजीम पर कोई एतराज़ न था, क्योंकि शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था और इस दौरान में अजीम ने ईमी का नाम तक न लिया था। वो बेहद खुश था, ज़िंदगी ने हर तरफ से खुशियाँ इसकी झोली में डाल दी थी। शादी की तकरीब में किसी ने भी ईमी को कोई अहमियत न दी और ना ही उसका गाना वगैरह सुनने का किसी को ख्याल आया, जबकि पहले से ऐसा प्रोग्राम तय हो चुका था। और ईमी बेचारी थी कि अपने क्वार्टर में पड़ी कुटती रहती और हालात का मर्दानावार मुकाबला करती। इसका शौहर जो अब फसीहा का हो चुका था, इसे इसका जायज़ हक भी ना दे रहा था। वो तो इसे भूल गया था, जबकि ईमी को इसका अंदाज़ा भी ना था कि कभी ऐसा होगा। और फिर वो वक्त भी तो दिन ब दिन करीब आता जा रहा था जब वो एक बच्चे की माँ बन जाएगी। जब वो इन हालात को सोचती, इसका दिल मुट्ठी में आ जाता और वो बेख्तियार रो पड़ती। अब तो इसने घर वालों के साथ कभी चाय या खाने वगैरह पर भी शिरकत न की थी और अपने क्वार्टर से भी कम ही बाहर निकलती। मुलाजमा से वहीं खाना मंगवा कर खा लेती और पड़ी रहती। नवाब साहब और बेगम साहब ने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, क्योंकि वो खुद बेहद मसरूफ़ रहने लगे थे। घर से अभी मेहमान रुखसत ना हुए थे और अभी तक तकरीबन रोज़ ही कभी वो किसी की दावत करते और कभी दूसरे उनकी दावत करते। गोया हर शब बारात थी, हर रोज़ रोज़े ईद था। और इन हालात में बेआसरा खाना बदोश लड़की जो अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से दूर थी, किससे अपना गम कहती। एक रोज़ अजीब इत्तफाक हुआ और इसी इत्तफाक ने भूली हुई ईमी के लिए अजीम के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी। फसीहा ने प्यार में डूबी हुई बातें करते हुए अजीम से कहा, भाई हमने ईमी का कई रोज़ से हाल मालूम नहीं किया और ना ही वो दिखाई दी। क्या बात है, वो क्यों हमें मिलना छोड़ गई है? क्या इसे हमारी शादी की खुशी नहीं हुई? अजीम के दिल में ईमी का मासूम, बेख्तियार और सच्चा प्यार याद आ गया। इसने एक लंबी सांस लेकर कहा, हाँ शायद। क्या मतलब? फसीहा ने पूछा। मैं क्या जानूं? अजीम ने उसी लहजे में कहा। अगर इसने हमसे मिलना छोड़ दिया है तो इसका मतलब तो यही है ना कि इसे हम दोनों का मिलाप पसंद नहीं आया। वो कौन है इसे पसंद या नापसंद करने वाली? फसीहा ने चिल्लाकर कहा। मैं अभी इसे बुलाती हूँ। नहीं, अजीम ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। नहीं, मैं इसे बुलाऊंगी, फसीहा ने जवाब दिया और मुलाजमा को बुलाकर कहा कि वो ईमी को बुला लाए। मुलाजमा ने जब ईमी को बताया कि तुम्हें फसीहा बीबी बुला रही हैं, तो वो ना चाहते हुए भी इनकार न कर सकी, और इनकार करती भी तो कैसे, उसकी हैसियत ही क्या थी। उसने कहा, मैं आ रही हूँ, और तैयार होकर अजीम के कमरे में पहुंची। शादी मुबारक हो फसीहा बीबी, इसने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अजीम के लिए फ़िक्रे यूं थे जैसे ईमी ने इसे गाली दी हो, मगर वो कुछ भी ना बोला। ईमी, फसीहा ने कहा, तुम इतने दिनों बाद हमें मिली हो और अब मुबारकबाद दे रही हो, क्या तुम्हें हमारी शादी की कोई खुशी न थी? जी, वो बोली, मैं बीमार हूँ और किसी ने मेरा हाल भी तो नहीं पूछा। इसका इशारा अजीम की तरफ था। अजीम ने पहलू बदला। फसीहा ने कुछ न समझते हुए कहा, अगर बीमार थी तो हमें बता दिया होता, हम तुम्हारा इलाज करवाते। क्या बात थी? बीवी जी, इसने एक लंबी सांस लेकर कहा, ऐसी बीमारी खुदा किसी को न लगाए, मगर जिसके पास इसका इलाज था वो ही ना पूछ सका तो दूसरों से क्या गिला। बहरहाल मैं अपने हाल में खुश हूँ और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। फसीहा अब भी ना समझी। अजीम ने कहा, ओ ईमी, माफ़ करना, हमने शादी में आपका गाना नहीं सुना। दरअसल मसरूफियत में ये प्रोग्राम भी भूल ही गए। अब तुम शिकायत न करो, बल्कि दिल की दिल में रख कर बड़ी कुड़ती रहो। ईमी ने फिक्रा मुकम्मल कर दिया। ओह, ये बात है, फसीहा ने कहा। ईमी को गुस्सा है कि हमने इसके गाने को प्रोग्राम में रखकर क्यों गाना नहीं सुना। भाई दरअसल शादी ब्याह में ऐसी भूल चूक हो ही जाती है। ईमी कुछ ना बोली। फसीहा ने कहा, हमने तुम्हें तोहफा भी तो नहीं दिया। ईमी, ये लो। इसने अपने हाथ से सोने की 2 चूड़ियाँ उतार कर ईमी को देना चाहिए। नहीं सरकार, वो खालिस खाना बदोशों वाले अंदाज में बोली, ये आपके सुहाग की निशानी है, मैं क्यों लूँ? आपका सुहाग आपको मुबारक हो। अजीम ने सोने की चूड़ियाँ ले लीं और बोला, ले लो ईमी, हमारी खातिर।
یہ دیکھو تمہاری دی ہوئی انگوٹھی ہم نے اب تک ہاتھ سے نہیں اتاری. شادی کے موقع پر یہ انگوٹھی ہمارے ہاتھ میں بدستور رہی ہے اور تمہاری یاد دلاتی رہی ہے. تم بھی تو لے لو. فصیحہ کے چہرے پر تلخی کے آثار پیدا ہوئے. ایمی کی انگوٹھی اور یاد کے الفاظ سے عورت کا حسد کا جذبہ جاگ اٹھا اور شاید وہ ایمی کو چوڑیاں نہ دیتی، مگر عظیم نے چوڑیاں فصیحہ کے ہاتھ سے لے کر ایمی کے ہاتھ میں خود پہنا دیں. شکریہ. ایمی ذرا سے مسکرا دی اور فصیحہ کٹ کر رہ گئی. بھائی تم تو خواہ مخواہ موڈ خراب کر لیتی ہو، عظیم نے کہا. کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ جی نہیں، حج کیا ہے آپ نے، فصیحہ نے جواب دیا. چلو چھوڑو ان باتوں کو، عظیم نے کہا. ایمی کو چائے پلانے کا بندوبست کرو. نہیں، میں چائے نہیں پیوں گی، ایمی نے کہا. میں نے خواہ مخواہ آپ کے پروگرام میں دخل دیا. نہیں، ہم سب چائے پئیں گے ایمی، عظیم نے کہا. فصیحہ تم ذرا جا کر ملازمہ سے کہہ دو کہ وہ اچھی سی چائے اور مٹھائی لائے تاکہ ایمی کا منہ میٹھا کر دیا جائے. ضرور ضرور، فصیحہ نے پرزور تائید کی اور چائے کا آرڈر دینے باہر نکل گئی. موقع غنیمت جان کر عظیم نے ایمی کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور بولا، ایمی. جی، وہ بولی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. فکر مند نہ ہو، مجھے تمہارا پورا خیال ہے، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں. چند روز بعد جب مہمان رخصت ہو جائیں گے تو ہم لوگ ماہ غسل منانے کہیں کسی پرفضا مقام پر جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ہوگی. وہاں سے میں ابا حضور اور امی حضور کو سب کچھ لکھ بھیجوں گا اور تب واپس آؤں گا جب بچہ تمہاری گود میں ہوگا. کس کے بچے کی بات ہو رہی ہے؟ فصیحہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی. تمہارے بچے کی، عظیم نے جواب دیا. شریر کہیں کے. فصیحہ نے شرما کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور پھر بولی، بھائی اب کے ایسی بات نہ کیجیے گا، ہمیں شرم آتی ہے. ایمی اور فصیحہ مسکرا دیں. فصیحہ پھر کسی کام سے باہر گئی، شاید وہ مٹھائی منگوانا بھول گئی تھی. عظیم نے کہا، ایمی رات میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا اور پھر کوئی پروگرام بنائیں گے. جی بہتر، اس نے جواب دیا. فصیحہ واپس آ گئی تھی اس لیے وہ خاموش ہو گئے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.